بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ سٹارٹ کرنے سے پیشتر اگر ابھی بھی آپ نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ ہمارے خان صاحب کے وی این یعنی ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے پنجاب اور کے پی کے اور کشمیر کے ایریاز میں ہوں، تو خان صاحب کا بڑا ویو ہے کہ جی ٹورزم جو ہے انکم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور وہ اکثر مثال دیتے ہیں ہمیں سوئٹزرلینڈ کی کہ وہ $40 بلین کی جو ہے ریونیو جو ہے وہ ٹورزم سے لے رہا ہے۔ تو آج کا ویلاگ بیسیکلی خان صاحب کے وی این کی عملی شکل دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب پچھلے کافی عرصے سے مطلب 3 سال ہونے والے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور وہ اس بات پہ تکرار کر رہے ہیں کہ ٹورزم جو ہے اس سے مطلب اس ملک میں ریونیو کمانے کے بڑے ذرائع ہیں۔ وہ ہمیں مثال دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ $40 بلین کا ریونیو جو ہے وہ ٹورزم سے کما رہا ہے۔ تو اس پرسپیکٹو میں بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی ہے اور کے پی کے گورنمنٹ بھی ہے۔ میں پچھلے 3-4 دن سے پنجاب اور فیڈرل ڈومین اور خاص طور پہ کے پی کے اور اب میں آزاد کشمیر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں اب آپ سے اب شیئر کرتا ہوں کہ ٹوریزم جو ہے وہ صرف سائٹ سینگ سے نہیں ہوتی۔ ٹورسٹ جو ہے وہ سائٹس کی خوبصورتی سے صرف نہیں آتا، ٹورزم تب ہوتی ہے جب اس کو ان علاقوں تک رسائی اور وہاں دستیاب سہولتیں ہوں۔ مری میں اس وقت پنجاب کا ایک بہت بڑا ہل سٹیشن ہے اور بہت ہی مشہور ہل سٹیشن ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کو یقینی طور پہ اس سے کافی سارا ریونیو ملتا بھی ہوگا، لیکن اس کے حالات جو ہے نا بڑے نگفتہ بے ہیں۔ جو معروف سڑکیں ہیں مال روڈ کی طرف جانے والی، یا جو مری کے روایتی رستے ہیں، سنی بینک سے آپ اگر ایبٹ آباد کی منسیا گلی کی طرف جاتے ہیں یا پنڈی کی طرف جاتے ہیں، ایکسپریس وے سے آپ جو ہے وہ لوور ٹوپاس والی سائڈ سے جھیکا گلی اور جھیکا گلی سے آپ جو ہے نا وہ سنی بینک کی طرف جاتے ہیں، تو وہ روڈ جو ہے نا وہ میس ہے، وہ ایک مطلب جگہ جگہ اس پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ مری جیسے علاقے کی مین سٹریم سڑکوں کو نہیں امپروو کرتے، اور دوسرا وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مری کراؤڈڈ ہوتا جا رہا ہے۔ مری میں خاص طور پہ جب ہالیڈیز ہوتی ہیں اور تو وہ ایک لوگوں کا بہت بڑا جو کراؤڈ جو ہے وہ مری کی طرف آتا ہے، تو مری تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف یہ بات تو کہہ دی کہ آپ ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ریونیو کمانا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ آ بھی گئے اور انہیں دستیاب سہولتیں نہ ملی یا وہ انہیں جو ہے مسائل رہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ ابھی حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں خاص طور پہ کاغان ناران میں جب یہ شاید غالباً یہ عید کے دنوں کی بات ہے، بقر عید کے دنوں کی بات ہے، کہ جب لوگوں نے وہاں مطلب جمع غفیر پہنچا تو وہ ٹریفک ڈیڈ لاک کی وجہ سے بیچارے لوگ جو ہے پھنس گئے، ان کے پاس پیٹرول ختم ہو گئے، اور کچھ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایریاز بند ہوئے، تو مطلب لوگوں کو مسائل آئے۔ تو اس میں کے پی کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایٹریبیوٹ کروں گا کہ ان کا اپروچ قدرے بہتر ہے۔ بزدار صاحب کو شاید ابھی اس حوالے سے توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے ہی ہم نے نتھیا گلی کی طرف جاتے ہوئے پنجاب کو کراس کیا تو روڈ کنڈیشن بہتر بھی ہو گئی، روڈ وائڈ بھی ہو گئی، اور روڈ کمپیریٹیولی نئی بنی ہوئی تھی، لیکن اس سے پیشتر وہ جو سڑک جو ہم پنجاب کے حصے سے ٹریول کرتے ہوئے نتھی گلی روڈ سے جو آئے تو باڑیاں تھا شاید، جو اس کے بعد پنجاب ختم ہو گیا، تو اللہ معاف کرے وہ سڑک ایسی تھی جیسے اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، کوئی جو ہے نا سرپرست نہیں ہے۔ تو اچھا، اس طرح جب ہم اے جے کی طرف جانے لگے تو اے جے کی طرف ایکسپریس وے سے سڑک جاتی ہے وہ
آج تو میں نے اس کو ٹریول نہیں کیا، لیکن جو میرا پچھلا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا ہاریبل تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ ہم تھوڑا سا پارٹ اس میں آتا ہے، اگر آپ مری سے مظفر آباد کی طرف جائیں تو کوہالہ برج سے کچھ پارٹ پہلے جو ہے نا وہ کے پی کی حدود میں آتا ہے۔ وہ میس ہے، وہ ہاریبل ہے، وہ شاید ادھر کو لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے روڈز کی کنڈیشن نہیں ہے، اور باقی سڑک پہ گڑھے ہیں۔ اب یہ وہ ریموٹ ایریا ہے جو کے پی کے کا ہے، تو کے پی کے کو اگر وہ اس پہ توجہ نہیں دے سکتا تو یا تو وہ اس علاقے کو پنجاب مری کی تحصیل میں ضم کر دیا جائے، تاکہ اس علاقے کا کوئی ولی وارث بنے، کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ کے لیے اور یہاں سے کوئی رسائی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ نسیہ گلی سے مری اور مری سے اس طرف آتے ہیں۔ وہ ریموٹ ایریا ہونے کی وجہ سے شاید کے پی کی گورنمنٹ سے اوور لک ہو رہا ہو۔ کوہالہ سے جو مظفر آباد کا رستہ ہے وہ قدر بہتر ہے، لیکن اس سے پیشتر جو علاقے ہیں، اب وفاق یعنی اسلام آباد سے مظفر آباد جانے کا یہی رستہ ہے، تو جب یہاں سے لوگ جو جاتے ہوں گے، فیڈرل ڈومین کے لوگ بھی جاتے ہوں گے، اور مطلب ٹورسٹ بھی جاتے ہوں گے، یہ خاص طور پہ جو ہے ایمبیسڈرز اور یہ ڈپلومیٹس بھی جاتے ہوں گے، تو کیا ہم پکچر دیتے ہیں کہ اتنی رف سڑک، کوہالہ برج سے مظفر آباد کی طرف ایک قدر بہتر رستہ۔ اب تو اے جے کے میں بھی خان صاحب کی حکومت بن گئی ہے، تو لیٹس سی خان صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن خان صاحب ڈلیور کرائیں۔ خان صاحب باتیں کرنے سے ٹورزم نہیں ہوگی، آپ جب تک ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، اسے سہولتیں نہیں دیں گے، صرف سائٹ سینگ دیکھنے سے، دیکھیں بات یہ کہ سائٹ سینگ دیکھنے سے لوگوں کی جو ہے ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ منظر دیکھ لیا تو خوش ہو جائیں گے، کچھ دیر خوش رہیں گے، جب آپ کو وہاں رہنے کی اچھی جگہ نہ ملی، وہاں آپ کے آنے کے اچھے ذرائع نہ ملے، تو آپ کا سارا جو ہے نا وہ چوپٹ ہو جائے گا۔ اکثر پاکستان کے علاقوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ ہے، تو تب یہ مجھے جان کے بڑی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے نا وہ صرف پہاڑوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایکسٹریم ویدر میں بھی لوگوں کو بیسٹ فیسلٹیز ملتی ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فیسلٹیز ملتی ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو تھوڑے بہت اسپاٹ ہیں ان پہ ایک تو دستیاب سہولتیں اتنی اچھی نہیں ہیں، اور دوسری اس کے بعد جو گراں فروشی ہے، جو وہ اللہ معاف کرے لوگوں کی جیبوں پہ جو چھڑیاں لگاتے ہیں، تو کیا یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں تو کم از کم اپنی جیبیں تو نہ لٹوا کے جائیں؟ اگر آپ یہاں 100 روپے کی چائے ملتی ہو اور 1500 روپے کی جو ہے وہ پکوڑوں کی پلیٹ ملتی ہو چکن پکوڑا کی، تو نہ تو چکن پکوڑا اتنا ایکسپینسو ہے، نہ آئل بھی اتنا ایکسپینسو ہے۔ لے دے کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں لوگوں کو جواب مل گیا کہ جی وہ ایک گالی جو ہے نا خان صاحب کو بھی دیں اور اوپر سے ایک ہائی پرائس چارج کریں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو شیئر کریں، کامنٹس دیں، خوش رہیں آباد رہیں، خدا حافظ۔